علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی واجتبی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ عرض مدعا سے قبل آئیے ہم اور آپ سبھی حاضرین مجلس مل کر انتہائی عقیدت و محبت اور خلوص و احترام کے جذبے کے ساتھ حضور سید عالم، سرور عالم، فخر عالم، فخر آدم و بنی آدم، نور مجسم، رحمت عالم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ صحیحۃ و ثنا کی مقدس بارگاہ میں جھوم جھوم کر والہانہ، عاشقانہ، جانثارانہ، دل پگارانہ انداز میں ہدیہ درود و سلام بلند آواز سے پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ حصول برکت کے لیے اگر یاد ہو درود پاک تو پھر سنا دیں بلند آواز سے۔ ونور الابصار وضیائها وآلہ وصحبہ دائما ابدا۔ وجہ درود پاک بار بار پڑھنے کی یہ ہے کہ ہمارے آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ انسان سب سے بڑا بخیل ہے، سب سے بڑا کنجوس ہے جس کے سامنے میرا مبارک نام ذکر کیا جائے اور میرا مبارک نام سن کر وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ یہ ہمارے آپ کے آقا فرماتے ہیں ہماری بھلائی کے لیے کہ وہ انسان کنجوس ہے، بخیل ہے کہ جب نبی کا صرف ذکر کیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے۔ اور یہاں اپیل کی جائے کہ بلند آواز سے پڑھیے، بلند آواز سے پڑھیے تو اہل محفل اور پست آواز میں اور دھیمی آواز میں درود پاک پڑھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی پوری دریا دلی اور سخاوت کا، محبت کا ثبوت دیتے ہوئے بلند آواز سے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ محفل میلاد پاک ہے، اس کا ہر گوشہ، ہر اینگل، ہر پہلو، ہر جہت ادب کا متقاضی ہے، ادب کا تقاضا کرتا ہے کہ عزت و احترام کو، ادب و لحاظ کو ملحوظ رکھا جائے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے مدرسے کے وائس پرنسپل صاحب نے ناصحانہ، واعظانہ لب و لہجے میں ایک پرجوش خطاب کے ذریعے سے ہم تمام حاضرین مجلس کو، تمام سامعین کو محظوظ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان کی بیان کی ہوئی تمام باتوں پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محفل میلاد کا ہر پہلو ادب کا تقاضا کرتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی کا نام ہم نے آپ نے سنا ہے۔ وہ صرف ایک غازی نہیں تھے، صرف سرفروش نہیں تھے، صرف مجاہد نہیں تھے، بلکہ ان تمام خوبیوں کے ساتھ ساتھ عابد شب زندہ دار بھی تھے۔ راتوں کو اللہ و رسول کی محبت میں گزارنے والے اور اپنی زبان کو، اپنے دل کو اللہ و رسول کی محبت سے لبریز رکھنے والے تھے حضرت سلطان محمود غزنوی۔ آپ کا ایک غلام تھا، بڑا عزیز غلام تھا، بڑا پیارا، بڑا چہیتا غلام تھا جس کا نام تھا ایاز۔
ہر کوئی جانتا ہے اس بات کو۔ محمود ایاز کی محبت اور تعلق کو ملحوظ رکھتے ہوئے ڈاکٹر اقبال جیسے عظیم دانشور شاعر کو یہ کہنا پڑا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ یہ ایاز غلام کا ایک بیٹا تھا، غلام زادہ، جس کا نام تھا محمد، نبی کے نام سے محمد نام تھا۔ سلطان محمود غزنوی اس غلام زادے پر بھی بہت شفقت فرماتے تھے، بڑی نرمی کا معاملہ فرماتے تھے، محبت کی بارش ہمیشہ برساتے رہتے تھے، بہت عزیز رکھتے تھے اس غلام زادے کو۔ جب بھی بلانا ہوتا کہتے بابو محمد ادھر آؤ، بابو محمد ادھر آؤ، ذرا یہ کر لو وہ کر لو، دیکھ لو، آپ کا طریقہ یہ ہوتا تھا۔ ایک دن کیا ہوا، ایاز بھی وہاں پہ موجود ہیں، آپ کا بیٹا بھی موجود ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے فرمایا کہ اے ایاز کے بیٹے ذرا ادھر آؤ، تم سے ایک ضرورت ہے، ایک مطلب ہے۔ ایاز نے جب یہ انداز اور لہجہ سنا ہے، آپ دیدہ ہو گیا، آنکھیں اشکبار ہو گئی، آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئی۔ مؤدبانہ لہجے میں عرض کرتا ہے، حضور آج غلام سے کون سی گستاخی ہو گئی، کون سی غلطی اور خطا سرزد ہو گئی، کون سی آپ کی بارگاہ پر عظمت میں بے ادبی ہو گئی، کیسے آج آپ مجھ سے ناراض ہو گئے، اپنے غلام سے ناراض ہو گئے کہ غلام زادے کو روزانہ آپ اس کے پیارے نام محمد سے پکارتے تھے، اور آج آپ نے کہا ہے اے ایاز کے بیٹے بات کیا ہے۔ سنیے، دیکھیے، عبرت حاصل کیجیے، نصیحت کا دروازہ کھولیے، کشادہ کیجیے، کہاں وہ تھے اور آج کہاں ہم ہیں۔ سلطان محمود غزنوی نے فرمایا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ میں تم سے ناراض نہیں ہوں، تم سے خفا نہیں ہوں، تم نے کوئی بے ادبی اور گستاخی نہیں کی ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ تمہارے بیٹے کا نام چونکہ محمد ہے، یہ نام ہر پہلو سے قابل ادب ہے، قابل لحاظ ہے، قابل عزت ہے، قابل حرمت ہے، قابل تعظیم ہے۔ اس سے پہلے جب بھی میں تمہارے بیٹے کا نام لے کے رکھ کے پکارتا تھا، محمد کہا کرتا تھا، تو اس وقت میں باوضو رہا کرتا تھا۔ اتفاق یہ ہے کہ ابھی میں بے وضو ہوں اور اس عظیم نام کو میں بے وضوئی کی حالت میں نہیں لے سکتا۔ اللہ اکبر، نام کسی کا محمد ہو اور بے وضو ہونے کی حالت میں اس کے نام لینے کو بھی بے ادبی سمجھا جائے، بے احترامی سمجھا جائے۔ ایمان یہاں پر مکمل ہوتا ہے، ایمان کی چاشنی یہاں پہ ملتی ہے، ایمان کا لطف یہاں پہ حاصل ہوتا ہے۔ ایمان کا ذائقہ اسے کہتے ہیں جو دل و جان سے، اپنے رگ و پے سے نبی سے عشق رکھتا ہے، نبی سے محبت رکھتا ہے، اسی کی یہ شان ہوتی ہے کہ جب دنیا سے وہ جاتا ہے تو اس کا نرالا انداز ہوتا ہے، لحد میں عشق رخ شہدا دار لے کے چلے، اندھیری رات میں تھی چراغ لے کے چلے، اور پڑی ہے اندھے کو عادت کے شورباہی سے کھائے، بٹیر ہاتھ نہ آئی تو داغ لے کے چلے۔ یہ عشق مصطفیٰ کی برکت ہے، عشق مصطفیٰ کا پیغام ہے، عشق مصطفیٰ کا یہ معیار ہے۔ ہم کہاں ہیں؟ نبی کا نام اذان میں بار بار پکارا جاتا ہے، نبی کے طریقے کی طرف بلایا جاتا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز پڑھنے کے لیے، اپنے سجدوں سے اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے اور اللہ کے گھر کے نور سے اپنی زندگی کو پر نور اور مسرور کرنے کے لیے آؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کے لیے آؤ۔ شکوہ یہ ہے کماتے ہیں برکت نہیں ہوتی ہے، کماتے ہیں بچتا نہیں ہے، بیمار ہو جاتے ہیں، تمام اہل خانہ
مصیبت میں مرض میں مبتلا رہتے ہیں، نہ جانے کون سا عذاب ہے، نہ جانے کون سی بلا ہے، نہ جانے کون سی مصیبت ہے، نہ جانے کون سی ہوا ہے، نہ جانے کون سی غیر کی پرخطر چیز ہے جو ہماری کمائی کو ختم کر دیتی ہے اور ہماری کمائی میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ شکوہ تو یہ ہے، شکایت تو یہ ہے، رونا تو یہ ہے کہ کس وجہ سے ہماری کمائی میں برکت نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن برکت کیوں نہیں ہو رہی ہے، ہم اس پر سوچنے کے لیے اور غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ آج ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے، آپ ذرا دیکھیے۔ وہ ایمان کی کسوٹی تھی، ایمان کی کسوٹی۔ ہم کہتے ہیں کہ کامیابی ہمیں نہیں ملتی، ملے گی کیسے؟ اللہ کا منادی تو پکار رہا ہے، آؤ کامیابی کے لیے، اور ہم گرم گرم چائے کی چسکیاں لے رہے ہیں۔ منادی کہہ رہا ہے آؤ کامیابی سے اپنے دامن کو لبریز کرنے کے لیے، اپنی زندگی کو کامیابیوں سے ہمکنار کرنے کے لیے، مالا مال کرنے کے لیے آؤ، مسجد میں آؤ، اللہ کے گھر میں آؤ، خدا خانے میں آؤ، پاک مقدس معطر پاکیزہ گھر میں آؤ۔ اللہ کا منادی تو یہ پکار رہا ہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ کولڈ ڈرنک سے فرصت نہیں ہے، پیو سر اٹھا کے، پیو سر اٹھا کے۔ شریعت کہتی ہے پیو سر جھکا کے، تاکہ پتہ چلے کہ اس میں کوئی کیمیکل تو نہیں ہے، کوئی خطرناک چیز تو نہیں ہے۔ لیکن دنیا والوں نے نعرہ دے دیا کہ ڈر کے آگے جیت ہے، پیو سر اٹھا کے، تاکہ دیکھو نہیں کہ منہ کے اندر اس لیکوڈ کے ساتھ گرگٹ جا رہا ہے، کہ چھپکلی جا رہی ہے، کہ گوجر جا رہا ہے، کیڑا مکوڑا جا رہا ہے، مکھی جا رہی ہے، مچھر جا رہا ہے، کیا جا رہا ہے؟ کہا پیو سر اٹھا کے، کیونکہ چونکہ شکایتیں عام طور سے آتی بھی رہتی ہیں، عام طور سے لوگ کہتے ہیں اس میں سانپ کا بچہ مل گیا تھا، چھپکلی مل گئی تھی، میڈک مل گیا تھا، گرگٹ مل گیا تھا، یہ مل گیا تھا، وہ مل گیا تھا۔ دیکھا کمپنی کا بٹا لگ رہا ہے تو اس نے ایسا سلوگن دیا جاندار، ڈر کے آگے جیت ہے، پیو سر اٹھا کے، تاکہ پتہ نہ چلے کہ وہ کہاں جا رہا ہے اور کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ہمارا طریقہ ہے آج، لیکن مؤذن کہتا ہے آؤ کامیابی کے لیے۔ ہم کولڈ ڈرنک میں پھنسے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ گھر میں برکت نہیں ہو رہی۔ اللہ کے بندے برکت ہوگی کیسے؟ نہیں برکت ہوگی ہے۔ برکت کا جو طریقہ ہے قرآن اور صاحب قرآن، ان کی زندگی کو اپنانا ہوگا اور وہیں پہ سمٹ کے آنا ہوگا، ورنہ قرآن تو وہی ہے، اسلام تو وہی ہے، دین تو وہی ہے، کلمہ تو وہی ہے، خدا وہی ہے، رسول وہی ہے، نظام شریعت بھی وہی ہے، بہار شریعت بھی وہی ہے، قوانین شریعت بھی وہی ہے، اصول شریعت بھی وہی، سب کچھ وہی جو پہلے تھا 1400 سال پہلے تھا وہی تو آج بھی ہے۔ لیکن فرق اتنا کیوں ہے کہ وہ زمانے میں معظم تھے مسلمان ہو کر، اور آج ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر ہمارا ایمان کتنا کمزور ہو چکا ہے۔ قرآن نے جو بڑائی کا معیار قرار دیا ہے، کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے یعنی آدم و حوا سے پیدا فرمایا۔ وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور تم کو مختلف شاخوں میں، کنبوں میں، قبیلوں میں، خاندانوں میں بانٹ دیا۔ یہ خاندان کس لیے بٹے ہوئے ہیں؟ سر پھٹول کرنے کے لیے نہیں، لاٹھی لٹھول کرنے کے لیے نہیں، ایک دوسرے کو حقیر اور ذلیل کرنے کے لیے نہیں۔ فرمایا لے تعارفو، یہ صرف پہچان کے لیے، اسٹیٹس کے لیے، پریچے کے لیے، انٹروڈکشن کے لیے، صرف تعارف کے لیے یہ خاندان اور یہ قبیلے الگ الگ بنائے گئے ہیں۔ ورنہ ایک موقع آیا 26 پارے میں رب نے فرمایا لا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو سنو، دھیان سے سنو، لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کہ مرد دوسرے مردوں پہ نہ ہنسیں، ان کا مذاق نہ اڑائیں، ان کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر کے ان کو ذلیل نہ کریں، رسوا نہ کریں، ان کو کمتر نہ سمجھیں۔ کیوں؟ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ایسا ہو سکتا ہے کہ جب تم اس دنیا میں اس کو حقیر سمجھ رہے ہو،
اس کی تذلیل کر رہے ہو، اس کی بے عزتی تم کر رہے ہو، اس کی تذلیل کر رہے ہو، عین اسی موقع پہ اس کی دینی اداؤں کی وجہ سے، دینی خوبیوں کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں اس کا مرتبہ بلند ہو، بلند سے بلند تر ہو، تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے۔ مردوں کو یہ حکم دیا، عورتوں کو بھی نہیں چھوڑا، ان کی بھی رہنمائی کی، فرمایا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن۔ عورتوں کے لیے بھی یہی ڈائریکشن ہے، ان کے لیے بھی یہی ہدایت ہے کہ عورتیں عورتوں پر نہ ہنسیں، ان کا مذاق نہ بنائیں، ان کی تذلیل نہ کریں، ان کی تضحیک نہ کریں، ان پہ قہقہے نہ لگائیں، ان پہ ٹھٹھے نہ لگائیں، ان کا مرتبہ ڈاؤن نہ کریں، ان کا اسٹیٹس نہ گرائیں، ان کا معیار نیچے نہ کریں۔ عورتوں کے لیے بھی یہی ہدایت ہے۔ یہ قرآن کا سچا اعلان اور یہ سچا پیغام ہے۔ آج ہم کہاں ہیں ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے۔ محمود غزنوی نے ایاز سے کیسی محبت کی تھی کہ پوری دنیا کے اندر ان کی محبت ایک آئینہ بن گئی، ایک نمونہ بن گئی۔ ہمارا انداز نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت صدیق اکبر بھی ہیں، یارے غار ہے، سبحان اللہ، حضرت فاروق اعظم ہیں، شمشیر بے نیام ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میرے بعد نبی ہوتا، ہونا تو نہیں ہے، آخری نبی ہے، اگر ہوتا تو اللہ تعالیٰ عمر فاروق اعظم کو نبی بناتا، سبحان اللہ۔ عثمان غنی کا کیا حال ہے، سبحان اللہ، عثمان غنی پہ نبی اتنی شفقت فرماتے ہیں، اتنا نوازتے ہیں، سبحان اللہ۔ یقین بات جگرے اپنی دو روشن نورانی بیٹیوں کو آج کے اپنے نگاہ میں دے دیا، سبحان اللہ۔ حضرت مولا علی کا، سبحان اللہ، ان کا تو کچھ کہنا ہی نہیں ہے۔ من کنت مولا وہ علی مولا، میں جس کا مولا علی اس کے مولا، اللہ اللہ۔ یہ خلفائے اربعہ اور پھر اور بھی جتنے عشرۂ مبشرہ ہیں کہ دنیا کی زندگی میں نبی نے فرما دیا سعد جنتی ہے، سعید جنتی ہے، یہ جنتی وہ جنتی، سب کو فرمایا، دنیا میں فرما دیا کہ یہ جنتی ہے، یہ سب جنتی ہیں، عشرۂ مبشرہ ہیں۔ لیکن نبی کے چبوترے پہ، نبی کے ٹکڑوں پہ پلنے والے کچھ غریب صحابہ بھی تھے، سبحان اللہ۔ حضرت خباب بھی ہیں، حضرت صہیب رومی ہیں، حضرت سلمان فارسی بھی ہیں، حضرت ابو ہریرہ بھی ہیں، حضرت بلال حبشی بھی ہیں، سبحان اللہ۔ اس سماج اور معاشرے میں ان کی بھی کوئی قدر نہیں تھی، ان کی بھی کوئی عزت نہیں تھی، ان کو بھی کوئی پوچھتا نہ تھا۔ لیکن اللہ اللہ، اگر ان سے کوئی پوچھے کہ بلال، ارے تم کو نبی کی صحبت نے، نبی کی برکت نے، نبی کی سیرت نے، نبی کی زندگی نے تمہیں کیا دیا، تو ایک بلال نہیں، ان کے جیسا ہر کوئی یہ پکارنے کے لیے تیار ہوتا کہ جب تک بھیگے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ کچھ نہیں تھے، لیکن نبی کی بارگاہ میں جب آئے ہیں تو اتنا بہت کچھ ہو گئے۔ ابھی میں نے ذکر کیا عشرۂ مبشرہ ہیں زندگی میں، نبی نے جن کے جنتی ہونے کی خوشخبری اور بشارت دی ہے، لیکن اللہ نے کرم فرمایا ہمارے نبی، نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، پیغمبروں کے پیغمبر جب معراج میں چلے، معراج کے سفر پہ جنت کی آپ نے سیر فرمائی، جہنم کی سیر فرمائی، رب کا دیدار فرمایا، اور تمام دنیا اور آخرت کی ان تمام چیزوں کو آپ نے وہاں پہ سزا اور جزا کے طور پہ ملاحظہ فرمایا۔ اور جب یہاں پہ لوٹ کے زمین پہ آئے، وفاداروں کی محفل میں بیٹھے، جانثاروں اور شمع نبوت کے پروانوں کی محفل میں بیٹھے، تو سرکار نے بلال کو اپنے قریب بلایا۔ بلال قریب ہوئے، پوچھا بلال ذرا ایک بات بتاؤ، سبحان اللہ۔ معراج سے لوٹے، بلال کو بلایا اپنے قریب، کہا بلال ایک بات بتاؤ۔ وہ بلال جن کا کوئی مرتبہ نہیں تھا، جن کا دنیا کے اندر میں کوئی اسٹیٹس نہیں تھا، کوئی پہچان نہیں تھی، کوئی مقام نہیں تھا، کوئی ویلو نہیں تھا، کوئی سمان نہیں تھا، لیکن نبی نے اپنے قریب بلایا، کہا بلال رب نے مجھے معراج عطا کی، جنت کی سیر کرائی، میں جنت میں گیا، جنت میں میں آگے قدم بڑھاتا جاتا تھا اور میں محسوس کرتا تھا کہ بلال میرے آگے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ تمام عشرۂ مبشرہ ہیں، ایک سے ایک وفادار جانکار صحابہ ہیں، مگر بلال
اس سماج میں سب سے ابتر اور حقیر سمجھے جانے والے بلال، فرمایا بلال آخر کون سی نیکی اور خوبی تمہارے پاس ہے، کون سی نیکی اور کون سی قبولیت کا وہ اچھا کام تمہارے پاس سرمایہ بن کے ہے کہ وہ کام آ گیا تمہارے، اور جنت میں نے محسوس کیا کہ میرے آگے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے۔ حضرت بلال آپ دیدہ ہو گئے، رونے لگے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس کوئی دولت نہیں ہے، میرے پاس کوئی پونجی نہیں ہے، میرے پاس کوئی سرمایہ نہیں ہے، میرے پاس کوئی ذخیرہ نہیں ہے، میرے پاس کوئی دولت نہیں ہے، میرے پاس کوئی ثروت نہیں ہے، لیکن یا رسول اللہ میرا ایک طریقہ ہے کہ میں نے آپ کو دیکھا کہ جب بھی آپ وضو فرماتے ہیں تو وضو فرمانے کے بعد جو رکعت آپ تحیۃ الوضو ادا فرماتے ہیں، جب میں نے دیکھا کہ میرے آقا کریم ہر وضو کے بعد تحیۃ الوضو پڑھا کرتے ہیں، میں نے اس آداب کو اپنا لیا، اور بلال آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ آج تک میں نے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے وضو کیا ہو اور آپ کی سنت کو اپنے قریب کرتے ہوئے محبت کرتے ہوئے میں نے تحیۃ الوضو ادا نہ کیا ہو۔ سبحان اللہ، اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی خوبی نہیں ہے، میرے پاس اور کوئی ذخیرہ سرمایہ نہیں ہے۔ تو سرکار نے فرمایا بلال میری سنت سے محبت رکھنے ہی کا یہ انعام ہے کہ پروردگار عالم نے جنت میں ہمارے آگے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ کو ظاہر کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا یہ جو چھوٹا بڑا یہ خاندان، یہ قبیلے، یہ کنبے، یہ شاخ ہے، یہ برانچ، یہ تمام چیزیں اس لیے ہے لتعارفوا، تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے کہ ان کا اس خاندان سے تعلق ہے، اس کا اس خاندان سے، اس کنبے سے، اس قبیلے سے تعلق ہے، اس کا اس سے تعلق ہے، اس سے اس کا تعلق ہے۔ یہ صرف پہچان کے لیے ہے، پرچہ و تعارف کے لیے ہے، لیکن جہاں تک بڑائی کا معیار ہے تو سنو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں سب سے بڑا پرہیزگار ہے وہ رب کی نظر میں سب سے بڑا عزت دار ہے۔ سبحان اللہ۔ رب نے یہ فرمایا کہ یہ ہے معیار، اسی لیے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین جماعت ہو۔ قومیں بہت سی آئی، جماعتیں بہت سی آئی، گروہ بہت سے آئے، لیکن تم بے مثال ہو، تم لاجواب ہو، تمہارا کوئی جواب نہیں ہے ان قوموں میں۔ امتوں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، جتنی امتیں اب تک آئی ہیں از آدم تا ایدم، تم ان میں سب سے بہتر ہو، سب سے بہترین جماعت ہو۔ اور کیوں ہو بہتر؟ صرف لفاظی کی وجہ سے نہیں، صرف نعرہ لگانے کی وجہ سے نہیں، صرف سینہ ٹھوک کر سلوگن ظاہر کرنے کے لیے نہیں، بلکہ کیوں یہ خوبی کیوں ملی ہے؟ فرمایا تامرون بالمعروف، لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیتے ہو۔ سبحان اللہ۔ تمہیں سب سے بہتر جو بنایا گیا کیوں؟ کہ خود بھی بھلائی پہ عمل کرتے ہو اور لوگوں کو بھی بھلائیوں کی دعوت دیتے ہو، نماز پڑھتے ہو لوگوں کو بھی نماز کی دعوت دیتے ہو، سچ بولتے ہو لوگوں کو بھی سچ بولنے کی ترغیب دیتے ہو، نبی سے محبت رکھتے ہو لوگوں سے بھی نبی سے محبت رکھنے کے لیے تلقین کرتے ہو، تاکید کرتے ہو، نبی کی سنت پر عمل کرتے ہو اور لوگوں کو بھی نبی کی سنتوں سے قریب کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ اپنے گھر کے ماحول کو بھی تم دیندارانہ ماحول میں تبدیل کرتے ہو، آس پاس کے لوگوں کو بھی تم چاہتے ہو کہ ان کے گھروں میں بھی دینی ماحول برپا ہو جائے، دینی ماحول قائم ہو جائے۔ فرمایا تامرون بالمعروف، تمہارا مرتبہ اسی لیے تمام امتوں میں بلند ہے کہ لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیتے ہو، جلدی سے آگے بڑھتا ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائیوں سے لوگوں کے روکتے ہو، لوگوں کو برائیوں سے منع کرتے ہو۔ اس زمانے میں یہ بہت ہی جوخم بھرا کام ہے کسی کو برائی سے روکنا، اس لیے کہ کوئی کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر آپ اسے دین کی بات سناتے ہیں، شریعت کی بات سناتے ہیں، اللہ و رسول کا حکم اگر سناتے ہیں، تو یہ نہیں سمجھتا کہ یہ اللہ و رسول کا حکم ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے اس بات
بات پر عمل کر لی، ان کی بات کو ہم نے تسلیم کر لیا، اگر ہم نے قبول کر لیا تو ہماری ناک کٹ گئی اور ان کی ناک اونچی ہو گئی کہ ان کی بات میں نے مان لی، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ آج ہمارا یہ حال ہے۔ ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ نہیں تھا، ہمارے اسلاف کا بالکل طریقہ نہیں تھا۔ صحابہ کا خود یہ حال تھا، صحابہ کا کہ جب غریب صحابہ نبی کی بارگاہ میں آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ مالدار لوگوں کی جماعت ہے، ان کے پاس باغات ہیں، ان کے پاس کھیتیاں ہیں، ان کے پاس بڑی بڑی تجارت ہے، بزنس ہے، بہت کچھ ان کے پاس، یا رسول اللہ موقع آتا ہے دل کھول کے اللہ کے راستے میں لٹاتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ ہم غریب لوگ ہیں، آپ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے، یا رسول اللہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، ہم کیا خرچ کریں، کیا صدقہ و خیرات کریں، اللہ کی راہ میں کیا لٹائیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، تمہارے پاس یہ مال والی دولت نہیں ہے، تو تم کو ایک اور دولت ہے جو چھپی ہوئی دولت ہے، دیکھنے والی دولت نہیں ہے، محسوس کرنے والی دولت ہے، میں اسے تمہیں باخبر کر دیتا ہوں۔ سرکار نے انہیں تسبیح فاطمی کے ذریعے سے فیضیاب فرمایا، جن تسبیحات کو جس کو توفیق ملتی ہے عصر فجر وغیرہ کے بعد پڑھتا ہے، آدمی پابندی کرتا ادا کرتا ہے، یہ کیا۔ اب حال یہ ہے کہ نماز کے بعد اور دیگر مواقع پہ جتنے یہ غریب صحابہ تھے جن کے پاس دولت خزانہ مال وغیرہ نہیں تھا، وہ بیٹھ جاتے مسجد نبوی میں اور بیٹھنے کے بعد آنکھیں بند کرتے اور بالکل ذکر و فکر میں ڈوبے رہتے، یہی تسبیحات تحلیلات پڑھتے رہتے۔ جب مالدار صحابہ نے دیکھا، کہا کہ یہ کیا بات ہے، آخر ان لوگوں کو کون سی چیز مل گئی ہے جس کی یہ پابند، دیکھیے کتنا جذبہ جستجو تھا۔ آج تو منادی پکارتا ہے آؤ تو ہم جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، کامیابی لے جاؤ تو ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، البتہ شکوہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب دیکھا ان معزز مالدار صحابہ نے تو کہنے لگے کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے، اور جب انہوں نے تحقیق کی تو انہیں پتا چلا کہ سرکار نے انہیں کچھ تسبیحات بتائی ہیں جن کا یہ ورد کریں، وظیفہ پڑھتے رہیں، تو سرکار نے فرمایا ہے کہ انہی کے جیسا ثواب تم کو بھی ملتا رہے گا۔ اور جب مالدار صحابہ نے دیکھا ہے تو وہ بھی جو ہے مسجد نبی میں اپنی جماعت بنا کر کے وہ بھی بیٹھ گئے، حلقہ ذکر بنا کے وہ بھی پڑھنے لگے، سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ بھی پڑھنے لگے۔ اب جب غریب صحابہ نے دیکھا، بارگاہ الہی میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے ایک دولت ہمیں عطا کی تھی، مالداروں نے یہ دولت بھی ہم سے چھین لی، اس میں بھی ہم پچھڑ گئے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے عطا کرے، نہ یہ کسی امیری کے ساتھ خاص ہے اور نہ کسی غریبی کے ساتھ خاص ہے، اسی خوش نصیب سعادت مند کے ساتھ یہ خاص ہے جس کے دل میں میری سنت اور میری محبت کا چراغ روشن ہو جل رہا ہو۔ سبحان اللہ، یہ جذبہ تھا سیکھنے کا جو دولت مند تھے صحابہ ان کے اندر بھی، وہ پوچھ پوچھ کے دیکھ دیکھ کے بیٹھ جاتے تھے۔ یہاں بلا رہا ہے، آؤ نہ کامیابی کے لیے، آؤ نہ نماز کے لیے، آؤ نہ اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ شیطان کو راضی کرنے سے ہمیں فرصت نہیں ہے، پب جی کھیلنے سے فرصت نہیں ہے، یہ پب جی اب جی کب جی کب جی کبھی بھی اسے فرصت نہیں ہے جب تک کہ آپ زمین کے اندر جنت چلے جائیں، اسے چھٹکارا ملنے والا جن نہیں ہے۔ چھٹکارا ملنے کا بس ایک ہی طریقہ ہے کہ ہمارے نبی نے قرآن مقدس کو جو نظام حیات بنا کے ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے، اس کی تعلیمات کو اپنے سامنے رکھیں۔ فرمایا میں وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اس لیے بھی تمہارا مرتبہ بلند ہے کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ ارے اللہ پہ ایمان، ارے ہم کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، مسلمان ماحول اور معاشرے کا حصہ ہے، ہاں ہم تو ہے صاحب ایمان ہیں، ہم تو صاحب اسلام ہے، ہم تو سچے پکے مسلمان ہیں، کیا کہنا ہے نا؟ چہرہ نبی کی سنت سے خالی، پکے مسلمان، لباس ڈریس نبی کی سنت سے طریقے سے الگ، کوئی بات نہیں، سچے پکے مسلمان۔ نبی کی ایک ادا، ایک سنت، ایک طریقے کی ادائیگی کا کوئی جذبہ نہیں، لیکن سچے پکے مسلمان۔ یہ کون سے مسلمان؟ یہ سیوئی والے مسلمان ہیں، جن کی سوئیاں سب سے پہلے تیار ہوتی ہیں، جن کا حلوہ سب سے پہلے تیار ہوتا ہے، یہ وہ مسلمان ہیں۔
ہر کوئی دعویٰ ہاں ہم سچے پکے مسلمان ہیں، لیکن نہیں، کون ہے مسلمان؟ ایک کنڈیشن کمرے کو سجا دیا جائے، ایک کنڈیشن سسٹم جو ہے بٹھا دیا جائے، اتنی گرمی پڑ رہی ہے اس کمرے میں پورا ماحول پھول جو ہے بنا دیا جائے، فرش مخمل بچھا دیا جائے، ایک آدمی کو اعزاز کے ساتھ داخل کر دیا جائے، جناب یہ آپ کے حوالے ہے، رات بھر آپ اس میں آرام فرمائیں اور چین سکون کی نیند سوئے، کہا ہاں ہاں میری قسمت نے ساتھ دیا ہے، یہ میری خوش نصیبی ہے کہ ایئر کنڈیشن روم ہمیں ملا ہے اس طرح گرمی کے موسم میں، اللہ کا یہ بڑا شکر ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، آپ نے بتا دیا، لیکن آخر میں بتایا کہ جناب ایک بات بھی ہے جس کا آپ کو بڑا خیال کرنا ہوگا، نیت تو یہ بنایا تھا کہ آج گھوڑا گدھا بیچ کے سوؤں گا، لیکن اس نے کہا کہ جناب ان تمام خوبیوں کے ساتھ، آرائشوں کے ساتھ، ان تمام سہولتوں، سویدھاؤں اور فیصلے چیز کے ساتھ ساتھ ایک بات ہے کہ اس میں کبھی کبھی ایک زہریلا سانپ ہے، کبھی برآمد ہو جاتا ہے، کبھی طلوع ہو جاتا ہے، کبھی نکل آتا ہے، باقی اس کمرے میں کوئی دقت نہیں ہے، سبحان اللہ۔ اب جو حال ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، چہرے کا رنگ بدل جائے گا، رات بھر نیند نہیں آئے گی، لیٹ کر تو جانے دیجیے، بیٹھ کر کے بھی چین نہیں آئے گا اس کمرے میں، کہیں ادھر سے نہ آ جائے، کہیں ادھر سے نہ آ جائے، کہیں نیچے سے آ کے قدم بوسی نہ کر لے جوش عقیدت میں، کہیں ادھر سے آ کر کے دست بوسی نہ کر لے، رات بھر یہ خوف جو ستاتا رہے گا، نیند نہیں آئے گی، ہے نا؟ دعویٰ تو ہر کوئی کرتا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، کہاں اللہ پہ ایمان ہے؟ جب موت آنی ہوگی تو آئے گی، آئے گی، اگر اللہ پہ اگر ایمان ہوتا تو ہم دنیا کی مخلوق سے اس طرح سے ڈرتے نہیں اور اس طرح سے گھبراتے نہیں، تدبیروں کے ہم مکلف ہیں، تدبیریں ہم کریں، لیکن سب کچھ یہی ہے، ایسا نہیں ہے، تقدیر بھی کوئی چیز ہے، تقدیر پر ایمان وہ چیز ہے جو ہمارے کلمے میں شامل ہے، بالقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، تقدیر چاہے اچھی ہے، چاہے بری ہے، چاہے موافق ہے، چاہے مخالف ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، یہ سب مقدراتی الہیات ہیں، تو تؤمنون باللہ، اللہ کی ذات پہ ایمان رکھتے ہو، یہ آخری پہلو ہے گفتگو کا، ایمان۔ آج ہمارے گھروں میں سب کچھ ہے، بس ایمان نہیں ہے، ایمان کمزور ہے، ہمارا ایمان کمزور ہے تو ظاہر ہے ہمارے بچوں کا بھی ایمان کمزور ہوگا، اور جب مردوں کا ایمان کمزور ہوگا تو عورتوں کا ایمان تو کمزور ہونا لازمی ہے، اس لیے کہ ان کی عقل تو پہلے ہی سے 50-50 ہے، پہلے ہی سے وہ کمزور ہے، تو ایمان تو ان کا کمزور ہونا چاہیے، وعد و نصیحت کے مواقع انہیں کم ملتے ہیں، باہر کے ماحول سے واقفیت کے مواقع انہیں کم ملتے ہیں، اچھی صحبتیں محفلیں انہیں حاصل ہو ایسا بڑا کم ہوتا ہے، تو ظاہر ہے ان کا ایمان تو کمزور ہوگا، اسی کمزوری کا فائدہ آج ہمارا دشمن اٹھا رہا ہے، ہمارا دشمن اچھے گھرانوں کی لڑکیاں آج کافروں اور مشرکوں کے ساتھ شادیاں رچاتی ہوئی اور گھروں سے بھاگ کر بغاوت کرتی ہوئی اور اپنے خاندان کی ناک کٹاتی ہوئی، عزت و حرمت کو پامال کرتی ہوئی اور مذہب اسلام کو چڑھاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، وہ ہمارے گھر کی شہزادیاں تھی، ہمارے گھر کی بیٹیاں تھیں، ہم نے کیسے ان کی تربیت کی تھی، کس طرح سے ہم نے انہیں دین اسلام کے بارے میں بتایا تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، سلام علیہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیہ یا حبیب اللہ، فرمایا تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہو، کامل ایمان، اس لیے کنتم خیر امۃ کا اعزاز تمہیں حاصل ہے، تمہاری امت تمام امتوں میں تم سب سے اچھے ہو اور سب سے بہتر ہو۔ آج گھروں کے اندر آپ اگر نگاہ ڈال کے دیکھیں تو دینی تعلیم سے بالکل بیگانہ ہے، بالکل اجنبی ہے، گھر کے ماحول میں کوئی دینداری نہیں ہے، دین کی بات کرنے والا کوئی نہیں ہے، حالانکہ ہر دور میں یہ ضروری تھا، لیکن اس دور میں سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اپنے بچوں اور بچیوں کو اسلام کی بنیادی تعلیمات سے انہیں واقف کرایا جائے اور بتایا جائے کہ یہی دنیا سب کچھ نہیں ہے، یہ دنیا تو چند روزہ ہے، بڑے بڑے امیر کبیر، بڑے بڑے سلطان، بڑے بڑے بادشاہ اور حفظ اقلیم کے مالک، بڑے بڑے سلاطین دنیا سے چلے گئے،
आंखें उनकी खुली की खुली रह गई, इस दुनिया से कुछ न ले जा सके। जो कुछ ले जाना था नेकी और बुराई की शक्ल में वो ले जा सके, बाकी उनके साथ कुछ भी नहीं गया। यही दुनिया सब कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं है यही दुनिया, बल्कि आंखें बंद होने के बाद जो हमारे काम आने वाली चीज है वो यही है कि हम इस्लाम की बुनियादी तालीमात से वाकिफ हों, अल्लाह रसूल पर हमारी ईमान पुख्ता हो कि कोई इस्लाम का दुश्मन हमें टस से मस न कर सके, दौलत और चमकदार सिक्कों के लालच का हमें शिकार न कर सके, और शादी की लज्जतों का झांसा दे करके किसी इस्लामी शहजादी की इज्जत को तार तार न कर सके, खानदान और इस्लाम मजहब की अजमत को पामाल न कर सके। इस चीज पर आज के जमाने में हमें सबसे ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। इसलिए फरमाया कि तुम बिल्लाह, क्योंकि अल्लाह पे तुम कामिल ईमान रखते हो, इसलिए तुम सबसे बेहतर हो। तरबियत न होने का ये नतीजा है। दावा है कि हम ममलकते खुदाबाद हैं, हमारे यहाँ इस्लाम है, इस्लामी मुल्क है, सारी चीज है, मगर तुम इतना भी ना कर सके उस माहौल में कि घरों के अंदर तुम इस्लामी तालीमात को इस तरह से दाखिल ना कर सके कि तुम्हारे घर की लड़की आज काफिरों और मुश्रिकों का दूसरे मुल्क में आकर के खिलौना बनी हुई है और पूरी दुनिया में जगहसाई हो रही है, पूरी दुनिया में रुसवाई हो रही है। क्या हासिल किया है तुमने? कुछ भी हासिल नहीं किया है। अगर तुम्हारे अंदर नबी की सुन्नत नहीं है, नबी की मोहब्बत नहीं है, इस्लामी तालीमात के तकद्दुस का एहसास अगर तुम्हारे अंदर नहीं है, तो कुछ भी तुम दावा कर लो, कुछ भी चैलेंज कर लो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तुमसे बड़ा कंगाल और तुमसे बड़ा फकीर और तुमसे बड़ा फकरबस्त है इस धरती पर कोई भी नहीं है। इसलिए इस बात की जरूरत है हमें कि हम अपने बच्चों पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें और इस्लामी की बुनियादी तालीमात में आप डॉक्टर बनाए, अल्लाह ने जितनी दौलत आपको दी है सारी पढ़ाइयाँ इन्हें पढ़ाए, सब कुछ करें, लेकिन जो बुनियादी तालीमात हैं उन तालीमात से इस तरह से अपने बच्चों को मजबूत करने आप कि वो किसी भी माहौल में रहें, गैरों के झांसे में न आए, जहां भी रहें इस्लाम के ठोसपन, इस्लाम के इस्तेहकाम, इस्लाम की मजबूती और इस्लाम की अजमत का एहसास कराते रहें। और याद रखें कि गालिब का फलसफा न हमारे काम आने वाला है न आपके काम आने वाला है। बारह आपने सुना है ना कि गालिब इतना बड़ा शायर जब मरने लगा और मरने का वक्त आया तो इतना बड़ा शराबी था कि लोग सुराही मटके को शराब के किनारे करने लगे। लोगों ने कहा फरिश्ते आने वाले हैं, सुराही को शराब के मटके को प्यालों को किनारे कर दिया जाए। तो उसने क्या कहा, उस वक्त दुनिया से जाने के वक्त उसने कहा था कि वो आंखों में जुम्बिश नहीं, आंखों में तो दम है, रहने दो अभी सागरो मीना मेरे आगे। कहा अगर मैं उठा नहीं पा रहा हूँ तो क्या, जान से जान टकरा नहीं पा रहा हूँ तो क्या, पीना अगर जरूरी है तो जीना बहुत जरूरी है। अगर पी भी नहीं पा रहा हूँ, आंखों से देख तो रहा हूँ, जियानत से कर रहा हूँ, आंखों को ठंडक तो पहुँच रही है, आंखों को सुकून तो मिल रहा है, दिल को चैन और करार तो हासिल हो रहा है। हटाओ नहीं, देखने दो, देखता हूँ तो दिल ठंडा हो जाता है। ये हाल था गालिब का। कहा ठीक है मैं मर जाऊँ तो फटे पुराने चीथड़े में लपेट के कब्र में रख देना। लोगों ने कहा चाचा गालिब ये कैसे, आप तो बड़े शान वाले, बड़े शानदार जानदार शायर, दुनिया आपको जानती है, आपकी अजमत का लोहा मानती है, पूरी दुनिया में आपका चर्चा, आपकी शोहरत है, आप बड़ा फेमस पर्सन है। क्यों ऐसा होगा? फटे पुराने चीथड़े में कफन में क्यों? आपके लिए बेहतरीन लिबास का हम इंतजाम करेंगे, बेहतरीन कफन के कपड़ों का इंतजाम करें। गालिब ने कहा ये बात यह है कि जब नकले कुफ्र न बाशर, गालिब ने कहा कि इसलिए कि जब फटे पुराने पोसीदा मैले कुचैले कपड़े में लपेट के कब्र में रख करके तुम आ जाओगे और जब फरिश्ते आएंगे तो देखेंगे कि ये तो मैले कुचैले वाला मुर्दा है, लगता है ये पुराना मुर्दा है, इससे सवाल जवाब हो चुका है, चलो अगर आगे बढ़ते हैं माज़अल्लाह। तो गालिब का ये फलसफा काम आने वाला नहीं है, सिर्फ दीन का फलसफा काम आएगा, कुरान का फलसफा काम आएगा, साहिब कुरान का फलसफा काम आएगा, इस्लामी तालीमात का फलसफा काम आएगा, सुन्नत मुस्तफ़ा, मोहब्बत मुस्तफ़ा, अज़मत मुस्तफ़ा, इज़्ज़त मुस्तफ़ा, शौकत मुस्तफ़ा का फलसफा काम आएगा। इस तरह कोई भी फलसफा हमारे काम आने वाला नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हम आपको तमाम
حاضرین مجلس کو سنت مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ کی روشنی میں جینے مرنے کی توفیق خیر رفیق عطا فرمائے، آمین، بجائے حبیب ہی سید المرسلین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔